السلام علیکم لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیوں سنو، عالم دین کی فضیلت کیا ہے۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا، کیا عالم کی زیارت ثواب ہے؟ کیا عالم کی زیارت کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں صحیح حدیث میں ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جس کو صرف دیکھ لینا عبادت ہو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ علماء دنیا کے چراغ ہیں اور انبیاء کے جانشین ہیں، اور نیز میرے، حضور فرماتے ہیں میرے اور دیگر انبیاء کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یقیناً عالم کا مرتبہ، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ عالموں کے لیے دعائے مغفرت کرنے میں مچھلیوں کا خاص طور سے جو ذکر آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جو مچھلیوں کی زندگی کا سبب ہے وہ علماء حق کی برکت سے برستا ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عالموں کے سبب ان پر بارش کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سارے جہان کا عالم کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا سبب یہ ہے کہ دنیا جہان کی درستگی، جہان کی دنیا جہان کی سارے جہان کی سلامتی علم دین کی برکت سے ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عالم کی پیروی کرو اس لیے کہ وہ دنیا کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عالموں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جس نے ان کی عزت کی اس نے اللہ و رسول کی عزت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت فرمائیں گے وہ انبیاء ہیں، پھر علماء ہیں، اور ان کے بعد شہداء ہیں۔ اللہ اکبر۔ شفاعت کرنے میں شہید سے علماء اس لیے پہلے ہیں کہ علماء انبیاء کے نائب ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں، اور شہیدوں کا مرتبہ سپاہیوں کے جیسا ہے۔ بھائیوں خوب یاد رہے کہ قرآن و حدیث سے عالموں کی جو بہت سی فضیلتیں ثابت ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ تو ان سے وہ حضرات مراد ہیں جو حقیقت میں علم والے ہیں اور واقعی پورے عالم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ علماء حق ہیں۔ علماء سو ان فضیلتوں میں ہرگز شامل نہیں۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں تو علماء کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، مگر آج علماء کی مخالفت، علماء کی برائی اور بے قدری کا بازار گرم ہے۔ نیوز چینل وغیرہ میں مولانا کہلانے والوں کے خلاف انتہائی وحشتناک خبریں آتی ہیں، تو ایسی باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ علماء حق کا مرتبہ تو یاد رکھو مسلم ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن در حقیقت معصوم صرف انبیاء علیہم السلام اور فرشتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اب دوسرا سبب سنیے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی کو تھوڑا بولتا ہوا، کسی کو کچھ سناتا ہوا، سمجھاتا ہوا دیکھتے ہیں، بس اسے مولانا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولانا بولنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اس نقلی مولانا کی بدعملی، خلاف شرع باتوں کو دیکھ کر، غلط کاموں کو دیکھ کر لوگ اصلی علماء کے جو واقعی علماء ہیں ان سے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، پورے طبقے علماء سے مخالف ہو جاتے ہیں اور ان کی برائی کرنے لگتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائیوں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نقلی نوٹوں کو اصلی سمجھ لے اور پھر بازار میں ان نقلی نوٹوں کے کھوٹا ثابت ہونے پر
اصلی اور نقلی کے فرق کو نہ سمجھے بلکہ الٹا اصلی نوٹوں کی برائی کرنے لگے، نقلی نوٹوں کے ساتھ ساتھ اصلی نوٹوں کو بھی برا سمجھنے لگے۔ ارے نادان، نوٹ تو نقلی والے کھوٹے ہیں، اصلی میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ عالم ایک منصب ہے، مولانا ایک ذمہ دار اسلامی شخصیت کا نام ہے۔ یاد رکھیں غیر قوموں پر بھی، غیر مسلموں پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہر خاص و عام کو مولانا نہ سمجھ لیا کریں۔ اس لیے جو عالم ہو اس کو مولانا کہا جانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، طبقہ علماء کو بدنام کرنے میں اور ان لوگوں سے لوگوں کو بدظن کرنے میں دشمنان اسلام کی بھی سازش ہے۔ ان کا مشن ہے کہ دینی پیشواؤں سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ جائے، دینی رہنماؤں سے مسلمان دور ہو جائیں۔ اس کو خیال میں رکھیے، اس کو یاد رکھیے۔ ہاں ایک بات اور، اس حقیقت کو بھی خوب عام کرو، بتا دو ان مولانا کرنے والے نیوز والوں کو، نیوز اینکروں کو کہ اصلی عالم سے، واقعی عالم سے، عالم ربانی سے تمہارا واسطہ ہی کہاں پڑا ہے؟ واقعی جو بڑے علماء ہیں ان کو تم نے دیکھا ہی کہاں ہے؟ بھائیو ان حدیثوں کو اپنے دلوں میں بساؤ، عالم ربانی کو، علماء حق کو تلاش کرو، ان کو تلاش کرنا پڑے گا اور ان کی صحبت اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق